بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله. اس میں حضرت محمد احمد صاحب کے ملفوظات سنانے جا رہا ہوں. حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سنا تو کسی قدر آج خیال ہوا کہ مولانا کے ملفوظات سنا لیں. اس پر وہ واقعہ بھی یاد آیا. میں مولانا ساتھ جا رہا تھا تو اس ٹیچر وہی سے مجھ سے جینے پہ کہا مولانا فلاں آدمی آپ کی شکایت کر رہا تھا. مولانا کو بھی پڑھا فلاں آدمی آپ کی شکایت کہہ رہا تھا کہ مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے ملفوظات زیادہ سناتے ہیں, امام محمد احمد صاحب کے نہیں سناتے. یعنی یہ شکایت میری مولانا صاحب نے سے کسی نے کیا ہے. مولانا نے ہنستے ہوئے کہا تھا, میں نے کہا بھائی وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے بچپن سے انہیں پڑھا لکھا, ان کے داماد ہر وقت رہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے ملفوظات زیادہ سنائیں گے. بھائی محمد احمد صاحب ان سے تعلق بعد میں ہوا ہے. مولانا نے ان کے جواب دیا تو شکایت کرنے والی تھی شکایت, تو میں نے کہا یہ شکایت دور کر دو, شاید کسی کو بولو. امام محمد احمد صاحب کے ملفوظات بھی سنا دو. وہ تو ہمارے اخیر کے شیخ تو یہ بہت مانتے تھے. جب میں کہیں جاتا تھا ضرور پہنچانے جاتے تھے اسی سے, اور فرماتے تھے گاڑی گرتی چلتی مولانا میرا حصہ بھی رہے گا, یہ جو آپ بیان کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا, تو میرا بھی حصہ رہے گا, میرا بھی حصہ رہے گا فرماتے تھے. بارہ مولانا کے ایک ملفوظ یہ سنا رہا ہوں. فرمایا کہ قلب سلیم ایسے قلب کو کہتے ہیں جس میں شرک نہ ہو. صحیح سالم قلب وہی ہے جس میں شرک نہ ہو, توحید ہو, شرک نہ ہو. اللہ ہم سب لوگوں کے قلب کو ایسی بنا دے. قلب سلیم, اب دیکھیے مولانا کہیں سے نقل ہی تو فرما رہے ہیں محمد احمد صاحب. قلب سلیم ایسے قلب کو کہتے ہیں جس میں شرک نہ ہو, ریا نہ ہو, حسد نہ ہو. اب ہر آدمی بیان کا الگ الگ انداز. شرک قلب سلیم سالم قلب کون ہے؟ جس میں شرک نہ ہو, ریا نہ ہو, حسد نہ ہو, کبر نہ ہو, کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو. حاصل یہ کہ سب رذائل اور بری چیزوں سے وہ پاک ہو. اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. اللہم انی اسألک قلبا سلیما. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے, اللہ ہم کو قلب سلیم عطا فرمائیے. بعد میں ترجمہ کیا شکوری نے نروگا قلب, یہ ترجمہ کیا ہمارا شکوری نے قلب, نروگا قلب یعنی جس کے اندر روگ نہ ہو, وہ قلب سلیم ہے. اسی کی وقت ہے وہاں, اسی کے بنانے کی فکر ہونی چاہیے. اسی قلب کو سلیم بنانے کے لیے حضرت تھانوی تشریف لے گئے. ماں وہی ہے ماں محمد حسین آبادی, اسی قلب کو بنانے کے لیے قلب کی بڑی حیثیت ہے. بہت سناتا ہوں مولانا, ان للہ فی الارض اوانی وہی القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے کیسے انداز سے یاد فرماتے ہیں, کیسے کیسے انداز سے. کوئی بڑا بڑا محدث کا نہیں سکتا ہے کہ ہم کو سب حدیث معلوم ہے, ایک سے ایک حدیث ہے. یہ حدیث میں نقل کرتا ہوں. میں مدارج میں گیا, حالانکہ اس میں بھی بیان کیا تو مولانا کے ساتھ سبھی محدثین وغیرہ موجود تھے. بلکہ سب سے پہلے اس حدیث پر وہی مدارج میں بیان کیا میں نے. ان للہ فی الارض اوانی وہی القلوب. آگاہ ہو جاؤ,
اللہ کے لیے، اللہ کی زمین میں کوئی برتن ہے، یہ سمجھانے کا طرز ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دھن تھے کہ ہماری امت کو حقیقت سمجھ میں آ جائے، خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری مثال ایسی ہے جیسے آگ کا آلہ ہو، لوگ گرنا چاہتے ہیں اس میں، کیڑے مکوڑے گرتے ہیں، اسی طریقے سے تم لوگ کی مثال ایسی ہے کہ جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں کھینچ کر نکالا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب، اللہ کے لیے، اللہ کے زمین میں طرز کتنا عمدہ ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی ایک وحی ہے، لیکن وحی غیر مطلوب، یہ بھی ادھر ہی سے آیا ہے، جیسے اور چیز آئی وہ بھی وہی، لیکن صرف یہ ہے کہ جو قرآن میں آ گیا اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، تلاوت کی جانے والی، اور یہ وحی غیر مطلوع۔ مضامین وحی ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے لیے، اس کی زمین میں، آسمان میں نہیں، آسمان زمین ہی میں ہے، اوانی کوئی برتن ہے، ابھی چیزتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے برتن کیا ہے زمین میں، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اللہ ان للہ فی ارض اوانی، خود ہی تشریف ہے، وہی القلوب، وہ قلوب، یہ قلوب جو ہمارے ہیں اللہ کے برتن ہیں، اس برتن کی کبھی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے تو کوئی گندگی نہ ہو۔ یہ قلب جو آپ کے اندر ہے اس کی صفائی کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ استغفار فرماتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ہماری دل میں کہ میرے قلب پر بھی کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جس کی وجہ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبی کے قلب پر کیا آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میرے قلب پر بھی ایسی چیز آتی ہے کہ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمارے قلب پر نہیں آتی چیزیں، کیسی چیزیں، واہیات، خرافات چیزیں آتی رہتی رہی، لیکن اس کو صاف کر دیں گے ہم لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، بات یہ فرصت ہی نہیں ہے۔ الا ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں برتن ہے کوئی، اور یہ قلوب ہے۔ احب القلوب یا احب الاوانی اصفاها واسلبها وارقها عليها، اور برتن سب سے بہتر برتن کون ہے؟ جو صاف ستھرا ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما رہے ہیں، نبی خود تشریح کون بدلاتا؟ اس سوال کا جواب ہی کوئی دے نہ پاتا۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں، اللہ کوئی برتن بدلا دے، کوئی پوری دنیا مل جائے تبھی نہیں بدلا دے۔ یہ سائنس میں سے نہیں چلے گا یہ سب چیز سے، اس کے لیے تو یہاں سے علم چاہیے، اس روشنی سے بیان کرتا ہے۔ وہی نور ہے مولانا، وہی تو ایک نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عورت تھی، بہت رو رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی کیوں اتنا روتی ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہا میں اس پر روتی ہوں کہ وحی کا نور ختم ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی۔ نبی کی تعلیمات تو نہیں گی لیکن وحی کا سلسلہ منقطع، اس پر میں رو رہی۔ عورت تھی وہ، جن کے کھلانے کے ابو بکر صدیق جاتے تھے، پوچھتے تھے، ان کے منہ میں ڈالتے تھے۔ ابو بکر صدیق وہ حضرت عمر چلے گئے تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا اس انداز سے نہیں منہ میں ڈالا جو ابو بکر صدیق جس میں ڈالتے تھے۔ کہا کون؟ ابو بکر نہیں ہے کیا؟ سمجھ گئے؟ وہ سمجھ گئی؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئی؟ ہمیں عمر کہا تمہیں تبھی تم نے فرق کر دیا کھلانے میں۔ وہ پوچھتے تھے، پوچھ لیتے تھے، بھی کرتے تھے، تب منہ میں ڈالتے تھے۔ انہوں نے داخل کر کے کیا، فرق ہوگا۔ کون؟ ابو بکر۔ ایسی عورت تھی۔ کہا کہ آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ کہا اس وجہ سے روتی ہوں کہ زمین کا تعلق آسمان سے منقطع ہو گیا، نبی چلا گیا، وہی ختم ہو گئی، وہی نہیں آئے گی۔ اب جتنا ہے اسی میں کرنا ہے ہم کو۔
اسی وجہ سے لکھا ہے کتاب و سنت جو ہے اسی سے کام چلانا ہے، کوئی وحی نہیں آئے گی آپ پر. حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنا ظاہر اسی پر عمل کریں گے، باطن سے ہم کو کوئی تعارض نہیں کرنا ہے، جو ظاہر اسی پر معاملہ ہوگا. یہ سب علوم ہے مولانا، یہ علوم ہے، سنت ہے، کس کو معلوم ہے؟ اس پر کون بحث بھی کرتا ہے؟ یہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کرتے تھے. بس یہ مسند درس ہے، یہ مسند درس کی چیز ہے، لیکن اس مسئلہ پر لے آنا حضرت کا کام تھا. ماشاء اللہ نہیں کوئی بیان کرتا. وہی بہرحال اللہ تعالیٰ نے کسی ان للہ فی ارض اوانی وہی القلوب واحب الاوانی اصفاہا واصلبھا ورقھا. خود تشریف فرما رہے ہیں کہ بہترین برتن کون ہے؟ کہا سب سے صاف ستھرا. شاعری لکھتا ہے اے من الذنوب، گناہوں سے صاف ستھرا. شرح پر شرح ہے، امام غزالی لکھا اے من الذنوب، گناہوں سے یہ مائل کچل نہیں، گناہوں سے صاف ستھرا قلب جو ہے اللہ کو پسند. اصفہا اے من الذنوب، گناہوں سے پاک. واصلبھا، ایسا برتن جو اس کا سختی ہو بابی نہ ہو، جیسے اس زمانے میں برتن چلا ہے ایسے پانی گر جائے، چائے گر جائیے، یہ برتن ہی ہے. یہ ایک وہ برتن ہے، دونوں میں فرق ہے. تو برتن بھی کیا ہے؟ درست ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اصلبھا واصلبھا، اس کے اندر کیا ہے؟ صلابت، سختی ہونا چاہیے کہ معمولی چیز سے متاثر نہ ہو جائے. وہ قلب جو معمولی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قلب کیا ہے؟ کچھ اس کا کوئی درجہ نہیں. اسلبھا یعنی سختی ہو دین پر. اسلبھا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلبھا علی دین پر اس کے اندر سختی ہو، نرمی نہ ہو، تجری مقبول رحم نہ ہو، ہر ہوا کے ساتھ اڑنے نہ لگے. کہیں سے آیا کہیں کوئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی نہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ صلابت. اصوبہ ارے دین پر اس کے اندر سختی، مضبوطی ہونا چاہیے. یعنی کہ جہاں سے کوئی دین بس اس کو پکڑ کے لے کے چل رہے. اسلبہ وہ ارقھا علی الاخوان، اور بھائیوں پر رقیق ہو. حدیث تو وہی ارقھا، شارع آگے بڑھا رہے ہیں علی الاخوان، بھائیوں پر. کیا رقت کس پر؟ یہ قلب ہے جو سلیم قلب ہے. اس کو پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ہمارے دل بن جائے. یہ ہے حضرت فرما رہے ہیں. اب جو ارقھا علی الاخوان، میں نے قلب پر کہا کہ وہ قلب جس کے اندر حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، شرک نہ ہو، اصغر یا اکبر کوئی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ بہترین قلب ہے. اللہ ایسے قلب سے اندر. اللہ مینی اصل قلب سلیما وعظما داسقا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ہم قلب سلیم چاہتے ہیں، قلب سلیم. ہم لوگوں کو بدلے سلیم چاہتے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب سلیم. قلب اگر صحیح سالم ہے تو وہاں سب ٹھیک ہے. خود اللہ نے فرما دیا اس سے بڑھ کے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال نفع دے گا، نہ یہ بنون لڑکے کام آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم. قلب کے اندر کا سلامتی ہے تو اللہ کو پسند ہے، ورنہ اس قلب کی کوئی وقت نہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. غور کرنا چاہیے. کبھی کبھی جانچ کراتے ہیں نا اپنے قلب کی، اس میں بڑی جانچ سب ہو رہی ہے. اس کا بھی کبھی غور کرو کہ حسد تو نہیں، یہ بھی لے جانے والا ہے جہنم تک. یہ تو قبر تک لے جانے والا ہے، وہ جہنم تک لے جانے والا ہے. حسد کا مرد قلب جہنم تک لے جانے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حسد ایسا مرض ہے جو نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے.
مثال بھی کتنی عمدہ ہے. اللہ ہم لوگوں کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قلب سلیم بنانے کی اللہ تعالی خواہش طلب پیدا فرمائے. بس بہت ہے. اس قلب میں اللہ کی محبت یہ چیز نہ ہو تو کیا اس میں اندر محمد رحمت صلی اللہ علیہ کیا قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جس میں روگ نہ ہو. اس میں وہی ہے نروگا ہو روگ نہ ہو. شیخ محی الدین میں عربی بہت بڑے قطب زمانہ تھے. ان کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر رکھنا اور نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے. جو اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ 100 مرتبہ ہوا پر اڑنا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس لیے سماجی میں جا رہا ہے کہ وضو کی سنت دائیں پر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں اس وجہ پر آپ کی ہر سنت اللہ کو محبوب ہے. دائیں کروٹ سونا یہ محبوب ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا یہ محبوب ہے. 3 سال میں پانی پینا یہ محبوب ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ اللہ کے نزدیک کا بہت بڑا محبوب ہے. خود بات لکھا ہے حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کھانے کے بعد قیلولہ کیا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ہزاروں بھیڑ بکریوں کی قربانی سے بہتر ہے. اتباع سنت سے قرب ہوتا ہے. وہاں محمد صاحب لکھ رہے ہیں کہ اتباع سنت سے قرب ہوتا ہے اور ہوا پر اڑنے سے کچھ بھی قرب نہیں ہوتا. اڑا کرو جہاں پہ اڑ رہے ہیں نہیں ہم لوگ یہاں سے کریں جاؤ امریکہ جاتے قرب کیا گیا خدا کا کچھ نہیں. جیسے کرامت سے اڑنا قرب نہیں ہے ہوائی جہاز پہ اڑنا قرب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے نا مثال ٹھیک ہے نہیں. اڑ رہے ہیں ہم لوگ 10 گھنٹہ ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں نہیں قرب نہیں ہے. قرب تو اطاعت سے فرما برداری. وہاں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کھا رہے ہیں. پیپسی پی رہے ہو یا شراب پی رہے ہو. یہ گوشت کیا ہے حلال ہے یا حرام وہاں بھی دیکھنا ہوگا. نہیں جو آیا کھاتا چلا جائے. ادھر ہم لوگ پاس جا رہے تھے بابا وہ بھی امریکہ ہی ہے تو اس پر آئی وہ پکوڑی وکڑی ہوتی ہے نا کوئی چیز آئی. ہم سے مقبول تھے نہیں عبداللہ مقبولی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے دور سے دیکھ رہے آئے کہا آپ نے معلوم کیا کہ یہ کیسی پکی ہوئی اس چیز میں پکی. تو میں نے کہا کہ اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ آ گئی اور جو کہا نہیں یہ حلال چیز سے پکی ہوئی ہے. تو وہ خاموش. معلوم ہوا کہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ تھا جو پوچھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا ہم کو. ہم دونوں کے کھانے کو وہ دیکھ رہا تھا وہ بھی جا رہا کرا تھا. دوسرے نے کہا ویسے وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کہا یہاں بھی دیکھنے والے موجود ہیں ہم لوگ کو کیا کھا رہے ہیں. متربر رہنا چاہیے کہ نہیں. اللہ تعالی بس سو مرتبہ ہوا پر اڑنا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت ہے اور اتباع سنت سے قرب ہوتا ہے اور ہوا پر اڑنے سے کچھ بھی قرب نہیں ہوتا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانی اور مالی قربانی پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائے. کچھ تو کرو اللہ کے لیے, کچھ تو چھوڑو کچھ کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کوئی سے مستثنا نہیں. یاد رکھو اللہ کے راستے مولانا کا ہے کبھی نہیں سنے رہے ہوں گے. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے بھی کہ کوئی سب بات بہت یاد آتی ہے. وہاں بات یاد آئی تو میں تو خود ہی سناتا ہوں. تو کسی نے شکایت نہیں یہ کہا تھا کہ مولانا شاہ اللہ کا بات بہت سناتے ہیں وہاں محمد احمد صاحب کی نہیں.
حضرت نے ہنس کے کہا مجھ سے خود اسٹیشن پر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے، ارے اس میں کیا تعجب کی بات ہے، بچپن سے وہیں رہے، وہی کھایا، وہی بچپن گزارا، وہی سے پڑھا، وہی سے لکھا، سب کچھ ظاہر ان کی بات زیادہ بیان کریں گے. وہاں محمد احمد صاحب سے بعد میں تعلق ہوا ہے، تب بھی بیان کرتا ہوں نہیں. یاد رکھو اللہ کے راستے میں جانی و مالی قربانی پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائیں گے. کھاؤ پیو تجارت کرو کاروبار کرو، مگر سب میں اس بات کا لحاظ رکھو کہ شریعت کے مطابق چلو. کوئی قدم ہمارا خلاف شرع نہ اٹھے، اسی کے اندر فلاح ہے، ورنہ گناہ اور نافرمانی کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے. خسرت دنیا والآخرہ. فرماتے تھے تقریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مت اللہ کے لیے بولنا اور اس طرح پر بولنا کہ اس سے کوئی دوسرا مقصود نہ ہو، نہ مال کا طالب ہو، نہ جاہ کا طالب ہو، نہ دولت کا طالب ہو، بس وہ صرف یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت دے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یہ سب بولنا یہ موضوع ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. نیت آسان ہے لیکن نہ کرنے والے کے لیے مشکل ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ منصب نبوت اور کار نیابت ہے. اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس کو انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، اللہ کے لیے کرنا. اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نہ مال کے طالب، انبیاء کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نہ مال کے طالب ہوتے تھے نہ جاہ کے طالب ہوتے، بلکہ ان کو صرف اللہ کی راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے. اللہ راضی ہو جائے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک. بلکہ ان کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر ہوتی تھی. ان کی توجہ ہر وقت صرف اس طرف ہوتی رہتی تھی کہ اللہ کے بندے کس طرح ہدایت پا جائے. ان کا بولنا صرف اسی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے ہدایت پا جائے. آج کل ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی فکر ہم کو کھائے جا رہی ہے. ہماری زندگی انتہائی بے مزہ اور بے لطف ہے. اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسی بے قید، کیسی بے چینی، کیسے اضطراب کی زندگی ہے. اللہ والوں سے پوچھو کہ ان کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ والوں کی فرما برداری کرنے سے قلب میں کیسا سکون پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے قلب پر کیسا سکینہ نازل ہوتا ہے. واقعی اللہ کی یاد سے قلب کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. واللہ نہ مال سے قلب کو چین حاصل ہوتا ہے. وہاں مغل لکھ رہے ہیں واللہ نہ مال سے قلب کو چین حاصل ہوتا ہے، نہ دولت سے، نہ محل و مکان سے، نہ اہل و عیال سے، بلکہ دل کو اگر چین و سکون ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد سے. بس ہم کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مستحضر رکھیں. مومن کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے بھی روتا ہے. مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر کے بھی روتا ہے. اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کی نافرمانی کر کے باوجود ہنستا ہے. آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ درست ہے تو عبادت سے غافل ہے. اگر کوئی عبادت ہے تو ان کے معاملات درست نہیں، اور اگر معاملات کی کچھ فکر ہے تو اخلاق بگڑے ہوئے ہیں اور معاشرہ خراب ہے. باہمی معاشرہ خراب. یہ سمجھ لیجیے کہ مومن کامل فرما بردار اطاعت گزار اسی وقت ہوگا جبکہ اس کی سب چیزیں درست ہو. نماز بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہو، معاشرت بھی درست ہو، اخلاق بھی درست ہو، معاملات اور عبادات بھی اور عقائد بھی درست ہو. آپس میں نفاق نہ ہو، دلوں کے اندر محبت ہو. نبیوں نے اسی کی دعوت دی. فرما رہے ہیں نبیوں نے اسی کی دعوت دی.
اور علماء ربانی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ خود بھی معروف پر عمل کرتے ہیں، نیکی پر، اور منکرات سے بچتے ہیں، اور دوسروں کو بھی معروف عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور منکرات سے منع کرتے ہیں۔ اور جو عالم خود معروف میں فنا نہیں ہوگا اس کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی بات بے اثر ہوگی۔ جو خود راستے پر نہیں وہ دوسروں کو دین کی دعوت کیا دے گا؟ لہذا چاہیے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں، خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، خود بھی بری باتوں سے گناہوں سے پرہیز کریں اور مسلمانوں کو بھی گناہوں سے پرہیز کرنے کی دعوت دیں۔ جب آدمی خود عامل ہوتا ہے تب اس کی تبلیغ میں بھی اثر ہوتا ہے۔ معاملات بھی درست کرو، اخلاق بھی درست کرو۔ ہم لوگ کان کھول کے سن لیں، کسی کی قول کو حجت بنانا، خواہ وہ عالم ہو یا شیخ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے تو حجت نہیں ہے۔ ہر بات دیکھ رہا ہوں، امت محتاج رہے گی کہ ہمارے ہر قول و فعل کو، اپنے ہر قول و فعل کو سنت پر پیش کرے گی۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو لے گی، ورنہ مار ٹکر یہ معاشرہ۔ اس وجہ سے ہر آدمی کو نظر ثانی بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی طریق ہے اسے غلطیاں ہو رہی ہیں، کوئی دوا کھاتا رہتا ہے آدمی، کیا بات بھائی یہ دوا تو اثر نہیں کر رہی ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے اچھا ایسی چیز کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں جو سنت کے خلاف ہے تو اس کا اثر بد ظاہر ہوگا آج نہیں کر، تو بہت ڈرنا چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی رجل فاسق سے دین کا کام لے لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ رجل فاسق، ایک شخص نے بہت بڑی جائیداد غیر مسلم دیا، میں کہا یہی رجل فاسق سے کام لیا، مدرسہ پڑھ گئے 3 گنا 2 گنا، اتنی جائیداد دے دیا اس نے، کون سا کام کیا دین کا؟ رجل فاسق سے ہمیشہ ہر آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ ڈھیل تو نہیں ہے ہمارے ساتھ، اس معاملے دین کا کام ہی ہم کر رہے ہیں، ڈھیل تو نہیں ہے، خلافی شرع تو کوئی بات نہیں آتی ہے، حرص کی بنا پر تو نہیں ہے، تما کی بنا پر تو نہیں ہے۔ بہرحال آدمی کو بہت مشکل نہیں ہے، لیکن خود تو خیال رکھنا ہی پڑے گا۔ بیماری کا خیال رکھتے نہیں، یہ کھاؤ یہ نہ کرو، مساوات تک نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کیا اسی احتیاط کی بنا پر اس کے لیے فساق فجار کی صحبت جو ہے دل کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ صحبت کا بھی بہت اثر پڑتا ہے، صحبت نیک کا اثر، نیک اثر، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ دیکھا علامہ ابن قیم نے کہ توبہ کی 3 شرائط سب لوگ جانتے ہیں، چھوڑ دو، آئندہ ارادہ نہ کرو، یہ ہے کہ نہیں؟ اور چوتھی چیز علامہ ابن قیم نے ہے جو مہاجرت الرفیقی صحیح، برے ساتھیوں کو ترک کرنا، یہ بھی ایک ہے۔ یہ مولانا ایک رہتے تھے وہاں، بہت بڑے، یاد ہوگا، بہت پسند کیا، میں نے کہا یہ کوئی علامہ ابن قیم دیکھا کہ توبہ کی شرائط میں جیسے یہ ہے کہ اس پر گناہ چھوڑ دو، عزم کرو کہ ہم نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز ایک اور چیز ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے مہاجرت الرفیقی صحیح، یعنی جو برے ساتھی اس کو چھوڑو تب اپنی توبہ پر قائم رہ سکتے ہو۔ 99 قتل کیا تھا، پھر 100 بھی قتل کیا ہے، یہاں کیا کرے؟ وہ عالم تھے، مفتی تھے، وہ بیچارہ صوفی بھی قسم کا تھا، اس نے پوچھا قائد 99 کوئی قتل کیے ہو تو اس کی توبہ حد توبہ تم، وہ بیچارہ کہا نہیں مسئلہ اسرا، کہتے نہیں ہے، ان کو بھی قتل کر دیا، 99 بجائے 100 کر دیا، ہے کہ نہیں؟ بہت مشہور حدیث ہے، 99 کے بجائے 100 کر دیا اسے، سمجھ جاؤ جو توبہ نہیں تو تم کو بھی کر رہا۔ اب اس کے پاس گیا مفتی پر، صحیح معنی مفتی یہ بھی ہے قائد، اس نے کہا کیا ہاری ہے تمہاری توبہ میں، اور تو کیا ہاری؟ کوئی چیز ہاری نہیں، توبہ کر، اسے توبہ کر دیا،
ان کو قتل نہیں کہ بچ گیا، وہ مفتی بچ گیا، صوفی مر گیا، سب پورا کر کے ختم. سے کہا کہ کون سی چیز ہاری ہے تمہارے توبہ کرنے میں؟ کوئی چیز ہاری نہیں، توبہ کر لو. توبہ کر لیا. لیکن کہا کہ دیکھو اب اس کریا سو کو چھوڑو، یہ برا کریا ہے. اب یہاں سے الگ ہو گئے تبھی تم توبہ پر قائم رہ سکتے ہو. کتنی عمدہ بات ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا مولانا، وہ تو عالم تھے، بہت بہت قابل عالم تھے. مست ہو گئے، کہا کہ ہم نے کبھی آج تک سنا ہی نہیں. میں نے کہا ہر آدمی ہر بات نہیں سنے ہیں. بہت سے پنساری والی چھوٹی دکان پر بہت سی چیز مل جاتی ہے، ملتی ہے نہیں. بڑے دواخانے میں اس میں دوا نہیں ملتی ہے، بس چھوٹے دواخانے میں ہاں رکھے ہوئے ہیں، ملتی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ کہیں کبھی کبھی اچھی بات بھی مل جاتی ہے، تو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں. بہرحال وہ شخص کہا کہ لیکن اس کریے سو کو چھوڑ دو، یہاں رہو گے پھر تمہارے برے ساتھی ہیں، پھر ان کے ساتھ ملوث ہو جاؤ گے. چلیے خیر یہ چھوڑ دیا. اسے سچا تھا. کچھ دور گیا، انتقال ہو گیا اس کا. اب فرشتے نیکوں کے لے جانے والے آئے، اب برے نیک والوں نے کہا کہ ہم لے جائیں گے اس کو. برے نے کہا نہیں ہم لے جائیں گے، اس 100 قتل کر کے آ رہا ہے، یہ صالحین میں کب ہے یہ کہ تم لے جاؤ گے؟ کہا نہیں توبہ کیا ہے اس وجہ سے ہم لے جائیں گے. چنانچہ حکم کے طور پر ایک شخص آئے، فرشتے تھے. کہا ناپو زمین کو، اگر کریے سو سے زیادہ قریب ہوئے تو برے کریے کو دے دو، اور کریے صالح جہاں جا رہا ہے وہاں ایک بارش کا فرق ملا. کھسک جان نکلی یہاں اور کھسک گیا تھوڑا سا، تو اب کریے صالح ہے، یعنی جو صالح کریے تھا اس کے تو ان لوگوں کے اس میں گیا جو مومنین کی صالحین کی قبر وہ لے جاتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر ہوگی مولانا، جیسا صورت نکلتی آئے گی. بنیادی چوز اصلاح کی فکر، اپنے کمی کا احساس خدا کے یہاں ملنا ہے، خدا کے یہاں اس قلب کو لے کے جانا ہے. ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہم لوگ سب رونے لگے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سب کہ آخری وقت ہے. حضرت اچھے ہو گئے، کہا کہ آئیے ہم کو بھی خیال ہو رہا تھا کہ ہمارا آخری وقت ہے، لیکن ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہم کو کچھ مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنے کو درست کر کے آپ کے یہاں آئیں. اللہ نے مہلت دے دی. بہرحال یہ سب چل رہا ہے ساتھ، یہ منقطع نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ فلاں پارٹی آگے یہ ختم کر دیا، فلاں پارٹی کو بڑھا دیا، وہاں سے ایک پارٹی ہے. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی اس کے سامنے چھو نہیں کر سکتا، فرشتہ بھی چھو نہیں کر سکتا، جبریل اسلام بھی کچھ چھو نہیں کر سکتا. اللہ نے جبریل اسلام کو بھی موت دے دیا ہے، ملک الموت کو بھی موت دے دیا ہے. یہ حدیث ہے. اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ ملک الموت سے کتنے لوگ زندہ ہیں؟ کہا حضور کی ذات زندہ ہے، جبریل میکائیل یہ لوگ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو بھی موت دے دو، سب ختم. اب ملک الموت کو کون موت دے؟ یہ حضرت بہت سنا دیتے ہیں، ملک الموت کو کون موت دے؟ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے ملک الموت سے مت تو بھی مر جا. اب اس کے بعد کوئی نہیں. اللہ کی ذات عرش پر مستوی. اس وقت اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ ملک کس کا ہے؟ امریکہ کا صدر، ہندوستان کے صدر، اور کہیں کسی کا پتہ نہیں گیا. لیمن جس میں حضرت یہ روایت نقل کرتے تھے، چہرہ عجیب